راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کے کاموں میں بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں کسی بندے نے بلیئرڈ گیم رکھ لی۔ اب رہائشی علاقے میں اس طرح سے گیمز کا ہونا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہر وقت نوجوانوں کا رش لگا رہتا تھا۔ نوجوان جو ہے وہ اسکول سے چھٹی کر کے وہاں پہ آ جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ رات بھی 1:30 2 بجے تک وہاں پہ کھیلتے رہتے تھے، اور وہاں سے آوازیں آتی رہتی تھی۔ اب یہ بڑی خطرناک حالت تھی، لڑائی کا خدشہ اور اس کے بعد نشے کی جانب راغب ہونے کا خدشہ، چونکہ ایسی جگہوں سے جو نشہ بیچنے والے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ بہت سے بچوں کے والدین آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ جی سمجھائیں ہمارے بچوں کو کسی طرح ادھر نہ جائیں۔ میں نے کہا، میں نے میٹنگز کی، سمجھایا۔ نوجوان تھے کہ باز آنے کو تیار نہیں تھے، پھر وہیں پر جمع ہو جاتے تھے، مجھے کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے آئندہ نہیں جائیں گے، لیکن پھر وہیں پر۔ اب اس کا ہم نے ایک متبادل سوچا، اور وہ کیا تھا کہ ہم نے والی بال کا نیٹ لگایا۔ ہمارے پاس ایک خالی جگہ تھی۔ اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ سارا رش جو ہے وہاں ہمارے پاس والی بال کھیلنے کے لیے آنے لگ گیا۔ اب یہ گیم اتنی اچھی ہے کہ اس سے صحت بھی بہتر رہتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی نوجوان آئیں گے ڈیفینیٹلی وہ برائیوں سے بھی بچیں گے، اور پھر کیا بات ہے ہماری نگہداشت میں ہے۔ والدین کو تسلی ہے کہ وہ ہماری کمپنی میں ہے، ہماری سنگت رفاقت میں ہے، تو ان کی بہتری ہوگی، تربیت ہوگی۔ اب اس طرح سے ہم نے ان کو باز کیا اس جگہ سے۔ اس پر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نوجوانوں کو کسی بھی بات سے روکنے کے لیے نہ تو مار استعمال ہو سکتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ سختی استعمال ہو سکتی ہے۔ کیا ہے کہ ہمیں ان کے جذبے کو ایک سمت دے دینی ہے، ان کے اس انرجی کو، ان کی اس قوت کو ہم نے موڑ دینا ہے، اور اچھا موڑ دینا ہے، اور اچھی سمت پر اسے لے جانا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو ہمیں نتائج بھی اچھے ملیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے، نوجوان بھی خوش رہیں گے، ان کی ترقی بھی ہوگی، اور کبھی کسی عمر میں جا کر وہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے کہ اچھی رہنمائی ہماری کی تھی اور ہم اچھی راہ پر چل پڑے تھے۔ اس سے خدا بھی راضی ہوگا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں حمدیہ گیت۔ وہ تن ہے جو نامندہ ہے، وہ تن ہے جو نامندہ ہے، سلا شریراں دی نہ ٹردائے او بریاں دے، نہ ٹردائے او بریاں دے راہ تے کدی وی۔ وہ تن ہے جو نامندہ ہے، سلا شریراں دی۔
भला शरीरां दी। हमदिया गीत हमने सुन लिया जनाब। शामिल करूंगा आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। आइए देखते हैं कि किस किस ने हमें मैसेज भेजे हैं और क्या क्या कहा है। आशिक मसीह साहिब हैं जिनका ताल्लुक है लाहौर से। उन्होंने हमें वॉइस मैसेज किया और उन्होंने फिर अपने वही लफ्ज दोहराए और अपने मखसूस अंदाज में कहा, साहिब जी बड़े प्यार नाल, बड़े आदाब नाल सलूट करके सलाम पेश करने आ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। असी भी तुहानू सलाम पेश करने आ। आगे आपने लिखा, जीते रहें, खुश रहें, बड़ी मेहरबानी, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और हम तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहे हैं। इस बात के लिए हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं और मैसेज का जवाब देने पर भी हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू। आशिक भाई, आपका नाम ही बड़ा प्यारा है जनाब। आपने फिर से हमें मैसेज भेजा, शुक्रिया। इसी तरह से मैसेजेस करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी जानिब से जब फीडबैक आता है। रजाक शाहिद हैं फैसलाबाद से, लिखते हैं, आज का ताजा प्रोग्राम उज़मा यूनुस की आवाज में सुना। उनकी इब्तदाई दुआ हम सब के लिए बहुत अच्छी थी। इसके बाद तिलावत कलाम पाक और फिर जो गुफ्तगू की गई वो भी बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया। प्रिंस अफजल शाहीन साहिब का भी मैसेज आया, कहते हैं, आदाब अनवर भैया, उम्मीद है मिजाजे गरामी बखैर होंगे। और उन्होंने प्रोग्राम पर तबसरा किया कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। राह जिंदगी एक अच्छा और मालूमाती प्रोग्राम है जिसे सुनकर हमारी मालूमात में इजाफा होता है, शुक्रिया जनाब। इसी तरह से कुछ और मैसेजेस भी हैं। साजिद अहमद साहिब का मैसेज है, लिखते हैं कि अनवर जोसेफ भाई मेरे बहुत ही मोहतरम, कैसे हैं आप? अनवर साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम सब भी ठीक ठाक हैं जनाब। लिखते हैं कि राह जिंदगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बाकायदगी से सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे भाई साजिद अहमद, हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। प्रोग्राम में आप शमूलियत कर रहे हैं, इसी तरह से आप हमें लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। असद मुराद साहिब, जिनका गांव कौशक है, तहसील बलेदा, जिला केच है, लिखते हैं, जी वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आपने जो इब्तदाइया सलाम है उसका जवाब दिया है, शुक्रिया। आप लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया जनाब। राजा कासिम साहिब हैं चक झुमरा से, वॉइस मैसेज कर रहे हैं, कहते हैं, मेरी तरफ से राह जिंदगी की पूरी टीम को सलाम। अपनी राह जिंदगी की टीम का राह जिंदगी प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अपना पसंदीदा प्रोग्राम है। यकीनन जनाब ये आप ही का प्रोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत, सबक आमूज और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम से सीखने को मिला है। बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई राजा कासिम। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। गुजारिश करूंगा हमें फीडबैक इसी तरह से आप देते रहें। प्रोग्राम में फीडबैक देने के लिए प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए, जिस पते पर आपने हमें खत लिखकर भेजना है। पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करनी है आपने, मैसेज करना है आपने हमें इस नंबर पे 0333 48 25 963। इसी तरह से आपने हमें व्हाट्सएप भी करना है। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो जरूर हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। नंबर है 0305 3377 310। फेसबुक आईडी है हमारी PCRM फैसलाबाद के नाम से। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है जनाब, आप हमें ज्वाइन कीजिए। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के क्रिश में, जिसमें बात की जा रही है कि ग़िज़ाएं कुदरत का अनमोल तोहफा है। खुदा ने जो भी ग़िज़ाएं हमें खाने को दी हैं, वो ना सिर्फ हमारी नशोनुमा करती हैं, बल्कि कुदरत ने उनको अद्वियात के तौर पर भी रखा हुआ है। हम जो भी ग़िज़ाएं खाते हैं वो हमारी भूख को खत्म करने के अलावा हमें कई बीमारियों से बचाती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में कोई बीमारी अभी जन्म ले रही हो तो इन ग़िज़ाओं में से कोई इसका इलाज भी हो सकती है। खा अभी इस बीमारी ने आपके जिस्मानी निजाम को मुतासिर करना शुरू ना किया हो या फिर आपके वजूद में जन्म ही ना लिया हो, तो भी ये ग़िज़ाएं इस बीमारी के हमले से महफूज रखने का जरिया बन सकती हैं। तो सबसे पहले जिस ग़िज़ा की इफादियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इंजीर का फल है। इंजीर का फल कैल्शियम के हसूल का बेहतरीन जरिया है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर और बुरबुरी होने लगती हैं। हड्डियों को इस कैफियत से बचाने और बुढ़ापे में ओस्टियोपोरोसिस नामी बीमारी से महफूज रहने का बहुत अच्छा जरिया इंजीर है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां ठोस नहीं रहती,
स्पंज की तरह इनमें बहुत से बारीक सुराख होने लगते हैं जो इनके भुरभुरेपन का बायस बनते हैं। इंजीर ना सिर्फ हड्डियों को इस मर्ज से महफूज रखने में मदद देते हैं, बल्कि रेशेदार ग़िज़ा होने की वजह से आंत, सीने और प्रोस्टेट के कैंसर से बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। इंजीर सलाद के साथ भी खाई जा सकती है और खुश्क इंजीर चॉकलेट के साथ और दीगर खुश्क मेवाजात के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर चुकंदर की बात की जाए तो ये सब्जी तवानाई से भरपूर है। इससे आमतौर पर तो सिर्फ खून के सुर्ख ज़रात में इजाफे का जरिया समझा जाता है, लेकिन ये दिमाग को भी तकवीयत देता है। ये जिस्म में नाइट्रिक एसिड पैदा करता है जिससे खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दिमाग की तरफ खून का बहाव बेहतर होता है तो ऐसी कई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है जिनका ताल्लुक दिमाग से होता है। चुकंदर को सलाद में दीगर कटी हुई सब्जियों के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है और इसके साथ साथ इसके कतले दही में डालकर खाना भी बहुत मुफीद है। चुकंदर को यूं तो पकाकर भी खाया जा सकता है, लेकिन इसे कच्चा खाना ज्यादा मुफीद है। ये जिस्म से फासिद मादों को निकालने में मददगार साबित होता है, यूं कैंसर से बचाव में भी मुआवन साबित होता है और दीगर ऐसी कई बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जो फासिद मादों की वजह से पैदा होती हैं। सुर्खबीर यूं तो एक नन्हा सा फल है, लेकिन अफादियत के लिहाज से ये कुदरत का लाजवाब तोहफा है। ये नन्हा फल पेशाब की नाली को इन्फेक्शन से महफूज रखता है और इसके साथ साथ ये इमराज़े कल्ब से बचाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इन बेरों में कुछ ऐसे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों, खुसूसन दिल के शरियानों में चिपकने और जमने नहीं देते। यूं ये हार्ट अटैक और दिल की तकलीफ से महफूज रहने में मदद देते हैं। इन्हें गोश्त की किसी भी डिश के साथ खाया जा सकता है और केले, अनानास और संतरे वगैरह पर मुश्तमिल फ्रूट सलाद में भी शामिल किया जा सकता है। यूं अगर ये जायके में जरा खट्टे भी हों तो दूसरे मीठे फलों के साथ मिलकर इनका जायका बेहतर लगता है। इंसान को दस्तयाब मुफीद ग़िज़ाओं में भेड़ का गोश्त भी बेहद अहमियत का हामिल है। आमतौर पर सुर्ख गोश्त के नुकसानात और इसके मनफी पहलुओं का तज़किरा ज्यादा होता है, लेकिन सुर्ख गोश्त में भेड़ का गोश्त सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। हैरत अंगेज तौर पर इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो सबसे ज्यादा मछली के गोश्त में पाया जाता है। ये मादा दिल के अमराज और फालिज से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा भेड़ के गोश्त की एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें पाया जाने वाला आयरन आसानी से हजम हो जाता है। इस जूद हजम आयरन की वजह से भेड़ का गोश्त किल्लते खून यानी एनीमिया के मरीजों के लिए खुसूसी तौर पर मुफीद है, क्योंकि ये खून के ज़रात में इजाफा करने का बायस बनता है। हरी मिर्चों को हम बहुत ही मामूली तस्वुर करते हैं, लेकिन ये हरी मिर्चें भी कुदरत का एक बहुत कीमती तोहफा है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये खून में क्लोट्स बनने के अमल को रोकती हैं, जिसके नतीजे में दिल की तकालीफ और फालिज का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। मिर्चों के इस्तेमाल से यूं तो वक्ती तौर पर आंखों और नाक में पानी आ जाता है और जिल्द पर जलन भी महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत ये नज़ले और वबाई जुकाम वगैरह से बचने के सिलसिले में बहुत मददगार साबित होती हैं। नाक बंद होने की मर्ज में भी मुफीद साबित होती हैं। माहिरीन का तो ये भी कहना है कि जब तक आपके मैदे में हरी मिर्च का एक बीज भी मौजूद रहेगा, तब तक आपको फूड पॉइजनिंग या हैजे का खतरा बिल्कुल लाहक नहीं हो सकता। हरी मिर्च को कुतरकर मुख्तलिफ सालन और सलाद के साथ या फिर सूप और अंडे वगैरह में डालकर खाना मुफीद है। अगर सरसों और राई की बात की जाए तो सरसों के हरे पत्तों और डंठलों को साग के तौर पर पकाया जाता है, जबकि इसके बीज यानी राई को पीसकर या सालम हालत में बाज़ चीजों में एक मसाले के तौर पर शामिल किया जाता है। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और काफी हद तक दवा का काम करती है। ये दोनों चीजें हमारे जिस्म में कैंसर और अमराज़े कल्ब के खिलाफ कुव्वते मदाफियत को बढ़ाती हैं। इसी तरह से अंडा भी इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। लहमियात या प्रोटीन्स के हसूल का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। इनमें सेहत को फायदा पहुंचाने वाले दूसरे कई और अनासर भी पाए जाते हैं। मसलन इनमें मौजूद जिंक
اور آئرن کی وجہ سے آپ کے ناخن اور بال صحت مند اور مضبوط رہتے ہیں، جبکہ زردی میں موجود ایک عنصر آپ کے اعصاب کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور وہ دماغ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اسے جلد زوال پذیر نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری خوراک کا حصہ بنتی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے افراد ان کی افادیت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ جس طرح بعض بیماریوں سے بچوں کو بچانے کے لیے انہیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی چیزوں کا استعمال کئی بیماریوں کے حملے سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ تمام تر غذائیں خدا کی اس کے مخلوق سے بے پناہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً جناب، اچھی غذا ہمیں لینی ہے اور اچھا کھانا ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہر مرتبہ کھانے سے پہلے ہمیں دعا ضرور کرنی ہے، خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنی صحت تندرستی کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو جناب، ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ ہمیں نوجوانوں کو ان کا متبادل دینا ہے۔ اس بات پر ہمیشہ ہم نے غور کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی نوجوان کی تربیت کرنی ہو یا کسی بچے کی، تو ہمیں دیکھنا ضرور ہے کہ ہمارا اور اس کا عمر کا بہت زیادہ گیپ ہے۔ جتنا تجربہ ہم رکھتے ہیں اتنا تجربہ وہ نہیں رکھتا، اور جس نقطہ نظر سے ہم سوچتے ہیں وہ نہیں سوچ سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ابھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اسے سمجھانا ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کے ذہنی معیار پر آنا ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ جب ہم پوری اس کی اسٹڈی کر لیں گے، پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی شخصیت پر کون کون سی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں یا کون کون سا طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی شخصیت کے مطابق جب ہم طریقہ کار اپنائیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم اسے کسی چیز سے باز کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رستہ بدل لے، تو اس کے لیے بجائے مار پیٹ کرنے کے، بجائے اس کو بہت زیادہ دباؤ دینے کے، اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیں اس کی شخصیت پر، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا ہوگا، خوشی ہوگی ہمیں بھی اور اس نوجوان کو بھی جب وہ نکلے گا، جب وہ آگے بڑھے گا، جب اسے پتا چلے گا کہ اسے کیسے لایا گیا واپس، تو پھر وہ ہمارا شکر گزار بھی ہوگا اور پھر دوسروں کے لیے بھی وہ برکت کا باعث بنے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، وہ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہم اپنے بچے کو، نوجوان کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی اپنے ایکسپرٹ کے توسط سے ہم یہ سیکھیں گے جنگی حالات میں کس کس طرح سے انسان جو ہے وہ حادثات کا، نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ دشمن فوجیں جو ہیں وہ کون کون سے ایسے کام کرتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ آپ کو یا آپ کے ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ پرانی جنگوں میں اور موجودہ جنگوں میں بہت زیادہ فرق ہے، جو ہم کہانیوں میں یا جو پرانی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ اچانک دشمن جو ہے بڑی فوج لے کے آیا اور اس نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت ان کے ہتھیار بڑے سمپل سے ہوتے تھے۔ ابھی جو ہتھیار ہے وہ جدید ہتھیار ہے۔ اب دشمن جو ہے وہ دور بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے پہلے۔ اب مثال کے طور پر دشمن جو ہے وہ جب بھی حملہ کرتا ہے وہ کس قسم کے، سب سے پہلے تو وہ سفارتی حملے کرتا ہے، یعنی دوسرے ممالک کی نظروں میں اسے گرا دیتا ہے۔ جیسے انڈیا ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمیں بدنام کر دیتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ ایسے ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر وہ ہم پہ حملہ کرے گا تو کوئی بھی ہماری مدد کو تیار نہیں ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کسی بندے کے بارے میں نے کسی بندے پہ حملہ کرنا ہے تو میں پہلے آپ کو سب لوگوں کو کہوں یار وہ تو بڑا برا ہے، یار وہ تو لوگوں کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے، اس نے تو قبضے کیے ہوئے ہیں، اس نے تو لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے تو لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ مطلب میں اتنا اس کے بارے میں گمراہ کروں گا کہ جب میں جا کر اس کا گریبان پکڑوں گا، اسے مارنا شروع کروں گا، تو آپ کہیں گے اچھی بات ہے یار کرو اس کے ساتھ، بلکہ ہمیں بتاؤ ہم بھی اس کو دو لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے سے پلاننگ کرتا۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ان سے ہم عوام تو نہیں بچ سکتے، لیکن ہم یہ بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے لیڈران کے بارے میں، ایون میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے ہیں جو ترقی نہ کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن غدار نہیں ہوتے کوئی بھی۔ ہم کسی کے بارے میں اتنی جلدی ایسا کمنٹس نہیں دینے چاہیے کہ جیسے کہ جی وہ غدار ہو گیا، وہ دشمن کے ساتھ مل گیا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔
اب ہم آتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا حملہ ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بم مارے گا, کوئی میزائل مارے گا, کوئی ٹینکوں کے ذریعے حملے کرے گا, کوئی گولہ باری کرے گا. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اب ان واقعات کا تو ہم پڑھ چکے ہیں, ان سے بچنے کا طریقہ کہ ہم نے اپنے گھر میں بنکر بنا لیا, کوئی چیز بنا لی, وہ چیز تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اچھا, اب آ جائیں کہ دوسرے طریقے سے جو دشمن سب سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ افواہوں کے ذریعے پہنچاتا ہے. افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ جناب آپ کا فوج کا جرنیل غدار ہو گیا ہے, آپ کا وزیر اعظم غدار ہو گیا ہے, پولیس آفیسرز ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس قسم کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کو اپنے جو محافظین ہیں ان کے خلاف کر دیا جاتا ہے. اگر میرے اوپر دشمن حملہ کر دے, میرے سامنے 2 سیکورٹی گارڈ کھڑے میری حفاظت کے لیے کھڑے ہوں, اور مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارے سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ مل چکے ہیں, تو میں تو ان پہ بھی اعتماد نہیں کروں گا. پاکستان کی 5 لاکھ کے قریب فوج ہے, جس میں سے لڑنے والی فوج ہو سکتا ہے 3 لاکھ ہو, باقی ان کی جو سہولت کار ہیں, جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, جو ان کے چیزیں بنا رہے ہیں, وہ ملا جلا کے. اب وہ اتنے تھوڑے بندے جو 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے لیے, اگر ہم خود عوام ان کے خلاف ہو جائے تو کبھی بھی نہیں کچھ بھی ہو سکتا. جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ وہ عوام خلاف ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے تھے. اب اسی طرح یہ افواہیں پھیلا کر, یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے, یہ ایسے انٹرویوز دے کر, جیسے کہ ایک راز کھل گیا, پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ تصویریں ایسی ایڈیٹنگ کر کے کہ آپ کا جنرل جو ہے وہ کسی دوسرے جنرل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پرانی تصویر اٹھا کے لگا دیں, کیونکہ سفارتی معاملات میں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو ایسی چیزیں افواہوں کی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی صورت ہمیں ان افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا جنگ ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جھوٹے سچے باتوں کو جوڑ کے, پرانے واقعات کو اٹھا کر, پرانی چیزوں کو اٹھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے محافظ ہمارے دشمن ہیں. جس دن یہ ثابت ہو جاتا ہے وہ قوم ویسے ہی ہار جاتی ہے. دشمن جو ہے بعض کا, یہ بہت سارے ملکوں کی جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایسے کھلونے پھینک دیتے ہیں جہازوں کے ذریعے, ایسے پیکٹ, ڈبے, بریف کیس, کھلونے, یہ چیزیں پھینک دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہمیں نوٹوں کا بریف کیس مل گیا ہے. بعض کا تو ان کے اندر تھوڑے سے نوٹ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے نظر آ رہی ہوتی کوئی چیز, جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. 2-3 دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے اور پتہ چلا کہ جی ایک بم اور ہے جو نہیں پھٹ سکا. اچھا, اب وہ بم اس لیے رکھا گیا تھا انتظامیہ کو مارنے کے لیے, بم ڈسپوزل والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے. جیسے ہی وہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے جا کے ڈسپوز کرنا چاہا تو وہ پھٹ گیا. اس کا مقصد ہی یہ. اس طرح کے دشمن بہت ساری حرکات کرتا ہے, تو ایسے موقع پر ہمیں کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. مثلا ہمیں لگا کہ کوئی کھلونا پڑا ہوا ہے جنگی حالات میں خاص طور پر, یا جہاں دہشت گردی کا زیادہ خطرہ ہو. ہم نے دیکھا کہ کوئی بریف کیس پڑا ہوا ہے, ہم نے دیکھا نوٹوں سے بھری بوری پڑی ہے, ہم نے دیکھا کوئی ایسی چیز پڑی ہے, کوئی لیٹر پڑا ہے, کوئی چیز پڑی, تو ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لالچ میں آ کر لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں, اپنے دوستوں کے پاس لے جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو حادثہ کا سبب بنتا ہے. فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے, پولیس کو اطلاع دیں, فوج کو اطلاع دیں, کیونکہ جنگی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی والے یا جو انتظامیہ والے ہوتے ہیں نا, وہ مختلف ہیلپ لائن نمبرز جاری کرتے ہیں. خاص طور پر جنگی حالات میں ایسے ہیلپ لائن نمبر ہو جاتے ہیں جن کے اوپر آپ کو اطلاع دینے سے وہ پوری انتظامیہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے واقعات ہیں. اور لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جاسوسی بہت زیادہ کی جاتی ہے. جاسوسی جیسے ایئرپورٹس ہو گئے, جو اہم جگہیں ہیں, ان کی جاسوسی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ فقیروں کے روپ میں, کوئی ریڑھی والے کے روپ میں, کوئی مانگنے والے کے روپ میں, کوئی اپنا جو ہے انتظامیہ کے روپ میں, کوئی آ جائے گا جی میں سول ڈیفنس کا آفیسر ہوں, وردی پہنی ہوگی اس نے, اور میں ہر گھر کی لسٹ لے رہا ہوں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں, کتنے جوان, کتنے بوڑھے, کتنے بچے. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ بندہ مشکوک لگ رہا ہے آپ کے علاقے کا نہیں ہے, تو فوراً اندر جائیں اور پہلے پولیس کو کال کریں کہ اس طرح کا مشکوک بندہ میں نے باتوں میں لگایا ہوا, آپ فوری طور پر پہنچ جائیں. وہ فوری طور پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو تصدیق ہو جائے گا. اس میں کوئی بری بات نہیں. تو اس طرح ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی اویئرنیس دینی چاہیے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے ادارے کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہنا چاہیے. جی, عام طور پہ ہماری سوسائٹی کا یہ رویہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب حادثہ ہوگا تو دیکھی جائے گی, یا اللہ مالک ہے, کوئی بات نہیں. تو یقینی طور پر اللہ تو مالک ہے, لیکن اس نے ہمیں حکمت بھی دی ہے, دانائی بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, اور موقع اور مہلت بھی دیتا ہے. کسی بھی حادثے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں, اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے, تو جب ہم مناسب تیاری کرتے ہیں تو اس کے اثرات سے زیادہ ہم بچ سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان کم ہو. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جناب کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہیں اور سکھایا کہ کس طرح سے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. خدا کرے کبھی جنگ نہ ہو, ہمیشہ امن ہی رہے, چونکہ امن ہی در حقیقت زندگی ہے, جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آئیے ہم دعا کریں.
खुदा कादिर मुतलिक हमारे लिसनर्स को बड़ी बरकत बख्श दे, हम सबको भी बड़ी बरकत बख्श दे। दुआ करता हूं नौजवानों के लिए, सभी नौजवानों को हमेशा राह रास्त पे रहने की तौफीक दे, बच्चों को भी इसी तरह से बरकत दे, और जितने बड़े हैं उनको भी तौफीक दे कि दुरुस्त तरबियत दुरुस्त तरीके से कर सकें, मोहब्बत करें नौजवानों से, प्यार करें नौजवानों से, और ए खुदावन इस तरह से तेरी बरकत सभी के साथ रहे और तेरे आसमान के दरवाजे हम सब के लिए खुले रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, इजाजत दीजिए अपने होस्ट जोशुआ को। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।